بادشاہ کی بیوی رخصت ہونے لگی تو اس نے مجھے بلایا اور کہا، شمعونہ تم ہمارے پاس رہو گی؟ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے کہا بڑی خوشی سے رہوں گی۔ بیگم نے کہا میں تمہیں آئندہ اتوار لینے آؤں گی۔ لڑکی نے کہا میں تیار رہوں گی۔ بیگم نے کہا مجھے خوف ہے کہیں شمعان مجھے دھوکہ نہ دے، تمہیں کسی اور جگہ نہ پہنچا دے۔ لڑکی نے کہا مگر وہ ایسا نہ کریں گے۔ بیگم نے کہا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مشکل یہ ہے کہ اسے تجھ سے باپ جیسی محبت ہے۔ یہ دوسرا موقع تھا کہ میرے دل میں یہ کٹر پیدا ہوئی کہ کیا شمعان میرا باپ نہیں ہے۔ میں نے بادشاہ بیگم سے کہا وہ میرے باپ ہے، محبت ہونا قدرتی بات ہے۔ بادشاہ کی بیگم نے کہا وہ تیرا باپ؟ خیر اس سے کیا، ابھی مجھے کچھ نہیں کہنا چاہیے، ہاں اتنا ضرور کہتی ہوں کہ تم کہیں چلے نہ جانا۔ اتنے میں حکیم شمعان آ گئے۔ بیگم ہم سے رخصت ہو کر چلی گئی۔ ابھی شمعونہ نے اپنی داستان اتنی ہی بیان کی تھی کہ قلعہ کے اندر سے چند سوار نکلے۔ شمعونہ انہیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں یہ مجھے گرفتار کرنے نہ آئے ہوں، آپ مجھے بچا سکتے ہیں؟ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں بچا سکتا ہوں۔ شمعونہ نے کہا مجھے اپنے ساتھ اونٹنی پر سوار کر کے لے چلیے، جلدی کیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے شمعونہ کو اونٹنی پر سوار کیا، پھر خود سوار ہوئے اور اسے تیزی سے دوڑا دیا۔ خوش قسمتی سے سواروں نے شمعونہ کو نہیں دیکھا تھا، وہ آگے بڑھ گئے۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمعونہ کو خوفزدہ دیکھ کر اور اس کی عاجزی سے مدد کرنے کی درخواست پر جلدی سے اسے اپنی اونٹنی پر بٹھا لیا اور تیزی سے وہاں سے چل بھی دیے۔ لیکن جب کچھ دور نکل گئے تو تعاقب کا اندیشہ جاتا رہا، تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ ان کا یہ فعل عقل مندوں کی نگاہوں میں مناسب نہ ہوگا۔ ایک غیر کفو لڑکی کو بغیر کسی استحقاق اور زیادہ واقفیت کے اس طرح لے چلنا ٹھیک نہیں تھا۔ برابری کی رشتہ داری کے بغیر انہیں رہ کر تعجب ہو رہا تھا کہ شمعونہ ان کے ساتھ آنے پر کس طرح تیار ہو گئی۔ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ عیسائیوں نے مسلمانوں کے خلاف غلط باتوں کا توڑ مار باندھ کر ساری عیسائی قوم کو مسلمانوں کی مخالفت پر اس درجے پر آگاہ کر دیا ہے کہ ان کی عورتیں اور بچے تک مسلمانوں سے سخت قسم کا تعصب رکھنے لگے ہیں۔ شمعونہ ایک عیسائی لڑکی ہے، وہ اچھی طرح جانتی ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ کیوں میرے ساتھ آنے پر تیار ہو گئی؟ کیا وہ تعصب نہیں رکھتی؟ شام کے قریب انہوں نے ایک درخت کے سائے میں قیام کیا، درخت سے پتے توڑ کر اونٹنی کے سامنے ڈال دی۔ عصر کی نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے شمعونہ سے دریافت کیا کہیں تم میرے ساتھ آنے میں غلطی تو نہیں کی شمعونہ؟ شمعونہ نے جواب دیا نہیں میں نے غلطی نہیں کی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا تم مجھ پر اعتبار کیسے کرتی ہو؟ شمعونہ نے کہا مجھے حکیم شمعان نے کہا تھا کہ مسلمان نہایت نیک، دیندار اور خدا پرست ہوتے ہیں۔ اگر تو دیکھے کہ آرکا کے سپاہی تجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں اور کوئی مسلمان ہو تو اس مرد مسلمان کی حمایت میں چلی جانا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ چند ہی گھنٹے بعد یہ واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں نے حکیم شمعان کے کہنے پر عمل کیا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اب تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شمعونہ نے کہا جہاں آپ جائیں وہاں میں بھی جاؤں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا میں تو اسلامی لشکر میں جا رہا ہوں جو ملک شام کو فتح کرنے پر مامور ہوا ہے۔
شمونہ نے کہا اسلامی لشکر کہاں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا قریب ہی ملک شام کے سرحد پر ہے۔ شمونہ نے کہا مجھے بھی وہیں لے چلے، کیا مسلمانوں کے ساتھ عورتیں نہیں ہوں گی؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ضرور ہوگی، ہم مسلمان اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر جہاد پر جایا کرتے ہیں۔ شمونہ نے کہا بس تو میں اسلامی خواتین میں رہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم اسے پسند کرو گی؟ حضرت شمونہ نے کہا کیوں نہیں، بڑی خوشی سے رہوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا حکیم شمعان کو یہ بات ناگوار تو نہیں لگے گی؟ شمونہ نے کہا ناگوار نہ لگی ہوگی، وہ عیسائیوں سے مسلمانوں کو اچھا سمجھتے، انہوں نے مجھے خود کہہ دیا تھا کہ اگر تو مسلمانوں میں چلی جائے تو مجھے اطلاع کر دینا۔ اب مغرب کا وقت ہو گیا تھا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھ کر کھجورے اور ستو تیلے میں نکالی، کھجوروں کو مل کر پانی میں بھگویا، اس میں ستو ڈال دی، گٹلیاں نکال کر پھینک دی۔ پہلے ایک پیالہ جو لکڑی کا تھا بھر کر شمونہ کو دیتے ہوئے فرمایا لو بیٹی پیو۔ شمونہ نے کہا اتنا، یہ تو بہت زیادہ ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کچھ زیادہ نہیں ہے، پی لو۔ شمونہ نے کہا نہیں بہت زیادہ ہے، کچھ کم کر لیجیے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اس میں سے کچھ کم کر کے فرمایا لو پیو۔ شمونہ نے لے کر پی لیا، اس کے بعد حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اچھا تم اپنی بقیہ داستان سنا دو۔ شمونہ نے کہا نامعلوم کیوں اس وقت طبیعت کچھ پریشان ہے، آج نہیں پھر کسی روز سنا دوں گی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن طبیعت میں اضطراب کیوں ہوا؟ شمونہ نے کہا معلوم نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا شاید اپنے آدمیوں کو بچھڑنے کا غم ہے۔ شمونہ نے کہا غم بالکل نہیں، بلکہ جب مسلمان خواتین میں پہنچنے کا خیال آتا ہے تو دل کو خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر کیا بات ہے؟ شمونہ نے کہا فکر نہ کیجیے، کوئی خاص بات نہیں ہے، اکثر انسان خود بخود کچھ مضطرب ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہیں یہ بات تو نہیں کہ میں اور تم دونوں اس جنگل بیاباں میں تنہا ہے؟ شمونہ نے کہا اگر یہ خیال ہوتا تو میں آپ کے ساتھ آتی ہی کیوں؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب شاید جنگل میں رات بسر کرنے کے خیال سے کچھ انتشار۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کی 2 سال سے میں صحرائی زندگی بسر دور کرنے کے لیے مجھے آبادی سے بگانا زیادہ پسند ہے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حضرت عامر فرماتے ہیں حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے ایک چادر بچھا دی۔ شمونہ نے ذرا فاصلے پر بچھا ابھی لیٹنے کا وقت کہا اور شمونہ سے فرمایا بیٹی اب تم بھی لیٹ جاؤ۔ شمونہ بھی لیٹ گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تم مطلق نہ ڈرنا، میری نیند ایسی ہے کہ ذرا سے کٹکے پر آنکھیں کھل جاتی ہیں، اول تو میں سوتا بہت کم ہوں۔ شمونہ نے کہا اطمینان رکھے، میں ڈروں گی نہیں۔ تھوڑی دیر میں شمونہ غافل ہو کر سو گئی۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے آہستہ سے اسے آواز دی، جب وہ نہ بولی تو انہوں نے فرمایا معصوم سو گئی، مجھے اس سے کس قدر محبت ہو گئی۔
اس کے بعد وہ بھی سو گئے۔ صبح سویرے بیدار ہوئے، حاجت سے فارغ ہو کر نماز پڑھی۔ شمونہ نے کہا جی ہاں میں سویرے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن تعجب ہے آج دیر کے پاس آئی دیکھا تو حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے سونے کا انداز نہایت پیارا تھا۔ کھل گئی عامر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، جب سے سوئی جوانی اب تک سوتی رہی، اگرچہ ابھی تک الگ جانے منہ نہ دھویا تھا، لیکن اس کی صورت اس وقت بھی اس اثر حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے پالایا، ذرا جلدی نیچے کی طرف فارغ ہو گیا۔ شمونہ نے حاجت سے فارغ ہو کر ہاتھ تیزی سے دوڑانا شروع کر دیا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب تو طبیعت مضطرب نہیں ہے تمہاری شمونہ؟ شمونہ نے کہا جی نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو اپنی داستان کہہ ڈالو نا۔ شمونہ نے کہا میری داستان کچھ دلچسپ نہیں ہے اور کسی وقت سن لیجیے گا۔ میں سب دونوں نے دوپہر کو ایک سایہ دار درخت میں نیچے آرام کیا۔ اس وقت دونوں نے کھجور کھا کر پانی پی لیا۔ ہم کل اسلامی لشکر تیسرے پہر کو پھر چل پڑے۔ عصر کے وقت شمونہ نے گرجا کے سامنے پہنچے۔ یہ گرجا ایک نہایت بلند ٹیلے پر چشمہ کے کنارے ایک فضا مقام پر واقع تھا۔ گرجا کے احاطہ سے باہر ایک بوڑھا پادری کھڑا تھا۔ اس نے جب ایک عیسائی لڑکی کو ایک مسلمان کے ساتھ جاتے دیکھا تو اسے تعجب ہوا۔ اس نے اشارہ سے حضرت عامر رضی اللہ عنہ کو اپنے پاس بلایا۔ جب حضرت عامر رضی اللہ عنہ اس کے پاس پہنچے تو اس نے کہا تم اس عیسائی لڑکی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس لڑکی ہی سے دریافت کیجیے۔ شمونہ نے کہا میں خود مسلم خواتین میں جا رہی ہوں۔ پادری نے کہا کیوں؟ شمونہ نے کہا میری خوشی۔ پادری نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا تم کون ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قاصد ہوں، اسلامی لشکر کی طرف جا رہا ہوں۔ پادری نے کہا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے قاصد ہو آپ؟ کیا انہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اپنی دلیری کی وجہ سے مشہور ہو گئے ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے موتا کے مقام پر عیسائیوں کو زبردست ہزیمت دی تھی، یہ وہی حضرت خالد ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ پادری نے کہا یہ شخص زبردست فاتح ہے، مجھے ان کے حالات سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ اگر آپ آج رات کو یہاں قیام کر کے ان اسلامی سپہ سالار کے حالات سنا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میں بھی کچھ ان کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر آپ یہاں سے آگے بڑھ گئے تو رات جنگل میں بسر کرنی ہوگی، اس سے اچھا ہے یہیں ٹھہر جائے۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے کچھ عذر نہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے اونٹنی بٹھائی، پہلے خود اترے پھر شمونہ کو سہارا دے کر اتارا۔ پادری نے اونٹنی کی ایک طرف بندھوا دی اور حضرت عامر رضی اللہ عنہ اور شمونہ کو لے جا کر گرجا میں داخل ہوا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے عصر کی نماز پڑھی۔ اس عرصہ میں پادری نے شمونہ سے دریافت کیا بیٹی کیا تم حکیم شمعان کی دختر ہو؟ شمونہ نے کہا مشہور ایسا ہی ہے۔ پادری نے کہا 2 برس سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا جب میں نے تمہیں دیکھا تھا، تمہارے سب واقعات مجھے معلوم ہیں۔ شمونہ کہتے ہیں میرے متعلق کوئی راز ہے؟ پادری نے کہا یہ سچ ہے، وہ راز مجھے معلوم ہے، لیکن جب تک حکیم شمعان زندہ ہے میں اس راز کا ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اب حضرت عامر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر آ گئے۔ پادری نے ان سے کہا میں ایک کتاب اٹھا کر لاتا ہوں، اس میں کچھ گزشتہ اور کچھ آئندہ کے لوگوں کے حالات لکھے ہیں، انہیں سننا اور جو میں دریافت کروں گا وہ بتانا۔ پادری اٹھ گیا، ایک پرانی کتاب جسے دیمک لگی ہوئی تھی اٹھا لایا، اس نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس میں لکھا تھا سر زمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوں گے، ان کی قوم انہیں سخت اذیتیں دیں گے، وہ وطن سے جلا وطن کر دی جائیں گے، ان کی تعلیم نیکی، پرہیزگاری، صداقت اور توحید پرستی کی ہوگی، ان کا دین چمکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس بلا لے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم عرب میں یہ نبی مبعوث ہو گئے ہیں، ان کی قوم نے انہیں بے حد ستایا، وہ لوگوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر اپنے وطن مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ ان کی تعلیم کا خلاصہ وہی ہے جہاں پر ہمیشہ کنوارے رہتے ہیں، ان کا وصال ہو چکا، انہوں نے کنوارے رہنے کا عہد کر کی جانشین موضوع قد کے ہوں گے، اپنی تمام جن کا عبادت کے حضرت میں گزارنے ہوگا چہنا نرم۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا مذہبی موضوع میں شادی نہ کرنے والوں کا حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مانا جاتا اس وقت وہی پادری نے کہا ان کا شادی نہ کرنا زبردست قربانی ہے۔ پادری نے کہا کا رتبہ بڑھ جاتا ہے، ایک کیا ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں ہے؟ حضرت عامر رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہمارے مذہب میں یہ بات نہیں، ہمارے حشد کے ذریعے ضائع دلیران پادری نے کہا خیر ان کی داڑھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان کا سپہ سالار ایک مضبوط جسم۔ حضرت عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سنیے
ہمارے لیے کشادہ فخر دونوں شانوں انسان خاصا فاصل ہوگا رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ فرمایا ہم لوگ عراق ہی سے آئے ہیں ہمارا ان کی 8ویں پشت میں ان کی جد اعلیٰ الرحاب ہے ہمارا کی 3 بیٹے صحیح ہے جیسے آپ نے کہا ان کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مورث اعلیٰ ہے پادری نے کتاب تعمیر حضرت ابوبکر صدیق صدیق عظیم الشان فاتح و خلیفہ تمام کی شان کے بعد پتہ ہو جائے گا حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی مورث تھے حضرت عامر پادری نے کہا فرمایا لیکن ان کے حالات ایسے نہیں ہے جو ذرا سی دیر خاندان سے کی جا سکے اور پادری نے کہا یہ میں بھی سمجھتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں ان کے تمام حالات حضرت عامر رضی اللہ عنہ فرمایا جی ہاں فرمایا اس کا بیٹا مخزوم میں اس سے تمام حالات سبھی نعمتیں ادا کی تھی اس وقت اور جمال کے علاوہ وہ ساحل تھے آئے پادری نے شمس بھی نواز مکانی کیا جاتا ہے وہ تجارت بھی کیا خالد رضی اللہ عنہ یہ اس گریا میں اس کے اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ اس کے صاحب مخزوم کی رسم میں ایک شخص یہ بولا تمام قریش میں مشہور جو تجارت کا یہ عالم تھا کہ اس کی تجارت وہ تمام قریش کی فوج کا سردار سے لے کر اس کا لقب صاحب الفرنا پڑ گئے موجود رہتے تھے ولید اس کے قافلے بیرون عرب میں تجارت کے زمانہ کرتے تھے 20 ایجنٹ ولید کے بیٹے مالک میں جا کر خرید و فروخت کرتے تھے اس کی دولت کا یہ عالم تھا کہ اس کے خزانہ میں 1 لاکھ دینار اس کی اس خوبصورتی کی وجہ سے اسے ریحانہ قریش نقد یعنی قریش کا پھول کہتے ہیں انہیں وجوہات سے وہ وحید القوم بھی مشہور تھا لیکن اس کے تمول و ذی جاہ ہونے سے اللہ تعالیٰ سے روگردہ کر دیا گیا وہ بتوں کا پرستار تھا جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور بتوں کے پرستاروں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی پرستش کی تلقین کی تو ساری قوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑک اٹھی قوم کے سرکردہ لوگوں نے متفقہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کی انہیں استغفر اللہ اذیت پہنچانا شروع کر دی ولید نے بھی عداوت پر کمر بندی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو جس قدر اذیتیں پہنچائی گئی اور ان کے خلاف جس قدر ظالمانہ منصوبے بنائے گئے ان میں سے سب سے زیادہ ولید ہی کی دماغی اختراع کا نتیجہ تھا اگرچہ ولید سمجھدار ہو چکا تھا کہ اسلام حق ہے قرآن شریف انسانی کلام کے سے بالاتر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن دولت کے غرور و عمارت کے فخر اور قریش کے لیڈر ہونے کے ذام میں وہ صداقت کو اختیار کرنے کے بجائے اس کی مخالفت میں ہمتاً مصروف ہو گیا تھا وہ آبائی جہالت کو نہ چھوڑ سکتا آخر اسلام کی مخالفت کرنے کے یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی عمارت جاتی رہی دولت خاک میں مل گئی وہ خود بھی مارا گیا اسی ولید کے ایک بیٹے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے ولید کے بیٹے تو بہت سے ہوئے لیکن ان میں سے 7 مشہور ہیں ان کے نام یہ ہے سمیان ایاس قیس عبد الشمس ولید توبتقلیہ ہشام حمارہ اور خالد ان میں حضرت ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمارہ رضی اللہ عنہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے باقی باپ کی طرح دولت اسلام سے محروم رہے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 20 سال قبل پیدا ہوئی انہوں نے کفر کی آہوش میں آنکھی کھولی کفر کے گود میں پرورش پائی اور کفر کے ہی عالم میں ہوش سے پالا ان کی والدہ کا نام لبابہ سہرہ بنت حارث الہلالیہ تھا لبابہ سہرہ 3 بہنیں تھیں ایک لبابہ سہرہ دوسری لبابہ کبریٰ جن کی امیت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی اور ان کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تیسری ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ تھی جن کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اس طرح حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی اعزاء میں ہونے کا بھی شرف حاصل ہے حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں اس کی والد نے تعلیم دلانی شروع کر لیکن ان کی طبیعت کا رجحان علم حاصل کرنے کی طرف نہیں تھا بڑی مشکل سے انہوں نے کچھ تعلیم حاصل کی آخر تعلیم سے باغ نکلے البتہ شاہ سواری اور جنگی فنون اعلیٰ پیمانہ پر حاصل کیے گئے تھے یہاں تک کہ وہ نہایت بہادر جنگجو اور دلیر ہو گئے اہل قریش نے نوجوانی ہی کے عالم میں انہیں فوج کے سپہ سالاری سپرد کر دی وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ مسلمانوں کو ستانے اور انہیں اذیت پہنچانے میں کوشاں رہتے تھے کفار کے لشکر کی سپہ سالاری انہیں حق و صداقت کی طرف راغب نہیں ہونے دیتی وہ اسلام کو حق سمجھتے ہوئے بھی اس سے روگردانی کرتے رہتے حضرت عامر رضی اللہ عنہ اس قدر بیان کر کے خاموش ہو گئے انہوں نے فرمایا چونکہ دن چپ رہا ہے مجھے مغرب کی نماز پڑھنی ہے اس لیے اب میں نماز پڑھ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بیان کروں گا یہ کہتے ہی حضرت عامر رضی اللہ عنہ اٹھے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگے جب نماز پڑھ کر آئے تو پادری نے انہیں اور شمونہ کو کھانا پیش کیا ناظرین آج کا واقعہ اتنا کافی ہے انشاءاللہ العزیز اس سے اگلی قسط میں اس کے بعد کا قصہ شروع کریں گے
تو اتنے کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔